بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، 3 بھائی تھے، ان کی 1 بہن تھی۔ بھائیوں کو جنگ پہ جانا پڑا، اب پیچھے جو ہے ایک ہی بہن ہے تو اس کو کس کے پاس چھوڑ کے جائیں، جنگ میں تو ساتھ لے جا نہیں سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اس بستی میں سب سے زیادہ قابل اعتبار بندہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں فلاں عابد ہے، اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ خیر اس کے پاس انہوں نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو خیر عابد نے انکار کیا کہ نہیں میں اس آزمائش میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ان کے اصرار پر پھر اس نے اس شرط پر ان کی بہن کو رکھ لیا کہ یہ سامنے والے گھر میں رہے گی اور میں اپنے عبادت خانے میں رہوں گا، اور اس کی میں کیئر کرتا رہوں گا، مطلب کھانا وغیرہ اس کو پہنچا دیا کروں۔ عبادت خانے کے سامنے اس بچی کو ٹھہرایا گیا۔ یہ عبادت گزار عابد آدمی جو ہے کھانا لے کر آتا اور اپنے معبد کے سامنے رکھ دیتا اور بچی کو آواز دے دیتا کہ کھانا اٹھا لو، یعنی دروازہ بند کر دیا اپنے عبادت خانے کا، عبادت خانے میں چلا گیا اور بچی کو آواز دی کہ یہ کھانا آپ کا پڑا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ آپ بچی کی خدمت تو کر رہے ہیں، تو یہاں کھانا رکھنے کی بجائے اس کے پاس آپ کھانا رکھ لیا کرے تاکہ بچی کو گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ شیطان کے دو پیش، ہمدردی کے انداز میں وہ پیش آتا ہے کہ دیکھیں بچی باہر آتی ہے، کوئی اس پر کوئی اٹیک کر دے، کوئی مسئلہ ہو جائے، بچی کو باہر نہیں آنا پڑے گا، تو کھانا اس کے دروازے پر رکھ کے اس کو آواز دے دیا کریں۔ اور شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا تھا کہ اگر وہ باہر نکلے گی تو کہیں کوئی اس کو بے آبرو نہ کر دے، اس نے قابو تو کرنا نا کسی طریقے سے۔ اگر وہ کہے میں شیطان ہوں اور آپ کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو پھر کون قابو آتا ہے جی؟ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ دیکھیں جی بچی کا کوئی نقصان ہو جائے گا تو تم اس طریقے سے کرو۔ خیر اس نے سمجھا کہ اس میں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی اجر عظیم والی بات ہے، بڑا ثواب ملے گا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بچی ہے بیچاری اکیلی ہے تو اس کے ساتھ آپ گفتگو کر لیا کریں، اس کو کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی، وہ آپ سے مانوس ہوگی۔ اچھا اس کے بعد پھر شیطان نے ایک اور وسوسہ ڈالا، وہ اپنے دروازے پر ہے، گھر کے دروازے پر ہے، آپ اپنے معبد کے دروازے پر ہیں، اس سے گفتگو وغیرہ آپ کر لیں۔ پھر اس کے بعد کہا جی آپ کھانا یہاں جو رکھتے ہیں تو گھر میں جا کے دیا کریں۔ کرتے کرتے پھر وہ کھانا گھر پہنچانے لگا اس بچی کے۔ مقصد یہ تھا کہ اس بچی کو باہر نہیں آنا پڑے گا تو زیادہ سیفٹی ہے، زیادہ احترام بھی ہے، خدمت کا زیادہ ایک پہلو ہے۔ اب جب وہ گھر جانے لگا تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پھر شیطان نے اس خاتون کو، لڑکی کو اس کے لیے مزین کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کو سنائی نا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ انسانوں کو ان کے اعمال شیطان خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، یعنی اٹریکشن پیدا کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، زیادہ کھولنے کا وقت تو نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں، عرف عام میں جس کو پسند کی شادی کہتے ہیں، ویسے تو شادی پسند کے بغیر ہوتی نہیں ہے، یہ شرعی قاعدہ یہی ہے، لیکن جس کو عرف عام میں پسند کی شادی کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے انوالو ہوئے کچھ کاموں میں اور اس کے بعد شادی کر لی، گھر سے بھاگ کر، یہ جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں بعض شادیاں ایسی ہیں کہ ایک تیسرا آدمی اگر دیکھے یار ان کی عقل نے کام نہیں کیا کہ اس خاتون نے اس بندے کے لیے اپنے والدین کو بھی چھوڑا، اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ سادہ سی شکل ہے، اس نے عقل نے بھی کام نہیں کیا، عقل پہ پردہ اس کے پڑا ہوا تھا۔ یا یہ لڑکا جو اپنے والدین کو ناراض کر کے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس سے تیسرا آدمی اگر غیر جانبدار ہو وہ کہے یار کہاں یہ لٹو ہوا ہے، کوئی عقل، اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا، کیا ہوا ہے؟ چلیں کوئی خوبصورت خاتون ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ بہک گیا ہے، اس کی عقل نے کام نہیں کیا۔ کئی ایسی شادیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہوا یہ ہوتا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، خوبصورتی والا کوئی چکر نہیں ہے، شیطان اصل میں بری چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے،
انسان جو ہے وہ جانسے میں آ جاتا ہے. شیطان کا طریقہ یہی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں کیا پوری دنیا میں یہی ہے کہ اس قسم کی شادیاں زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں. پہلے تو شیطان کی طرف سے اٹریکشن تھی, اب ذمہ داریاں ہیں, اب ہوش جو ہے وہ عقل ٹھکانے آئی ہے, تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو نہیں, غلط ہو گیا کام. پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے سمجھ نہیں آئی تھی کہ زین لہم الشیطان اعمالہم, کہ انسان ہوش کو بیٹھا ہے. اس کا تو طریقہ واردات یہی ہے. اس نے تو شروع دن سے یہ کہا کہ میں نے ان کو گمراہ کرنا ہے, تو وہ اپنے کام سے پیچھے کیوں ہٹے گا؟ تنہائی میں وہ عابد آدمی اس لڑکی سے ملنے لگا, تو پھر اس لڑکی کو خوبصورت بنا کے پیش کیا. اس عابد سے غلطی ہوئی, اب پھر اسے یہ ڈر لاحق ہوا. شیطان نے کہا اب اس بچی کے جب بھائی آئیں گے نا تو تجھے تو مار ڈالیں گے. اب کیا کرنا ہے؟ ایک تیر میں دو شکار نہیں, کئی شکار ہیں یہاں پر. عزت کا نقصان بھی ہے, ٹرسٹ کو نقصان بھی ہے, انسانوں کا قتل بھی ہے. ایک انسان کا نہیں, کئی انسانوں کا قتل ہے. اس خاتون کا جو بچہ ہوا اس کو بھی قتل کیا پہلے اس نے, اور شیطان نے کہا کہ بچی نہیں بتائے گی اپنے بھائیوں کو, ظاہر اس کی رسوائی کا معاملہ ہے, تو وہ کیوں بتائے گی؟ جب اس نے قتل کر دیا بچے کو, تو پھر کہا اس نے کہ تمہارا کیا خیال ہے, یہ اپنے بھائیوں کو اتنا بڑا واقعہ نہیں بتائے گی؟ تو اس نے تو بتا دینا ہے. پہلے ایک کام کروایا, اس کے بعد پھر دوسرا کام کروانے کے لیے پھر تیار ہو گیا. اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہ کہ اس بچی کو بھی قتل کر دو تاکہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا, اور کہہ دینا کہ وہ بچی تو مر گئی ہے. پہلے ایک قتل, اس کے بعد پھر دوہرا قتل. اب ہوا یہ کہ وہ جب بھائی واپس آئے, ان کے ساتھ یہ معاملہ تو اس نے کر دیا کہ وہ فوت ہو گئی ہے, یہ ہو گیا معاملہ. لیکن بھائیوں کو خواب آیا. 3 بھائی تھے, ایک بھائی کو بھی وہی خواب, دوسرے کو بھی وہی خواب, تیسرے کو بھی وہی خواب اپنی بہن کے بارے میں. انہوں نے بتایا خواب میں آنے والے کو کہ وہ تو مر گئی ہے, جیسے عابد نے بتایا تھا, عبادت گزار آدمی نے بتایا تھا, جس سے غلطی ہوئی ہے, جو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ تمہارا مغالطہ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ گھر میں جاؤ, فلاں جگہ پر گڑھا کھود کے وہ 2 لاشیں وہاں آپ کو ملیں گی, کھدائی کر کے وہاں پر دیکھیں. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ, پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جاتے, ایک نے اصرار کیا. خیر اتفاق ہوا, جا کے دیکھتے تو صحیح ہیں کہ کیا معاملہ کیا ہے. اب جب وہاں گئے تو وہی معاملہ, وہاں سے ایک بچے کی اور اس لڑکی کی لاش ملی. انہوں نے اس کو پکڑ لیا, بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کیس. یہ کون آدمی ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ انہوں نے پورے دیہات میں یا جو بھی وہ آبادی ہے اس میں نظر دوڑائی تھی کہ سب سے زیادہ نیک بندہ جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو, وہ عابد, وہ عبادت گزار, یہ وہ بندہ ہے. لوگوں نے اس کو پکڑا, گھسیٹتے ہوئے تختہ دار کی طرف لے جا رہے ہیں, اسے پھانسی دے دیں گے اس کو. کیس بادشاہ کے دربار میں ہے. اب وہاں پر شیطان دوبارہ آتا ہے, کہتا ہے بات یہ ہے کہ اب پھنس تو گیا ہی, یہ پھانسی دے دیں گے تجھے تھوڑی دیر بعد, بس ایک کام ہے, اگر تم کرو تو پھانسی سے بچ سکتے ہو. جس رب نے پیدا کیا ہے, جو خالق ہے, مالک ہے, اس کا کفر کر دو, اس کا انکار کر دو, تو میں تمہیں چھڑا لوں گا. اب جب پیدا کرنے والے کی ناشکری اور اس کا انکار اور کفر ہوگا تو کون چھڑا سکتا ہے؟ جب اس نے کفر کیا اپنے خالق اور مالک کا, تو مڑ کے دیکھتا ہے کہ مجھے تو کوئی چھڑانے والا آیا تھا, وہ نظر ہی نہیں آ رہا. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے ہی موقع پر تو اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا تھا کہ جیسے شیطان کی مثال ہے, انسان سے کہتا ہے کفر کر, جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا میرا تیرے سے کیا تعلق ہے, انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. لیکن کیا اس سے وہ یا یہ بچ جائے گا؟ اس سے اگلی آیت میں سورۃ حشر میں اللہ نے فرمایا وہ شیطان بھی جہنم میں جائے گا اور یہ انسان بھی جہنم میں جائے گا,
جو اس کی چالوں میں آ گیا ہے۔ خالدین فیہا، وہ دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کی ایسے ہی سزا ہوتی ہے، ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو کام جیسے کرنا چاہیے ویسے نہ کرے، جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہاں نہ رکھے، وہ ظالم ہے۔ اس کو جو کام کرنا چاہیے تھا عابد کو وہ نہیں کیا اس نے۔ عورت غیر عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ 100 خیر خواہی کے جذبے ہوں، جب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تنہائی میں؟ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، وہ 2 نہیں ہوتے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے۔ جب شیطان ان کے ساتھ ہے تو وہ تو اپنا کام کرے گا، پھر وہ کیسے کرے گا؟ وہ جی یتیم بچی ہے، اس کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، بیوہ ہے جی، فلاں ہے، وہ کئی چکر دے گا آپ کو خیر خواہی کے، اور آپ قابو میں آ جائیں گے، غلطی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر پچھتائیں گے۔ لہٰذا علم کی بنا پر جو روشنی ہے، انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے اور اس کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ اٹیک کدھر سے ہو رہا ہے۔ متقین کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جب ان پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے چکنے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس لیے کہ جب حملے کا پتہ چل جائے کہ اٹیک ادھر سے ہو رہا ہے تو آدمی دفاع کر سکتا ہے، لیکن جب حملے کا ہی نہیں پتہ کدھر سے ہو رہا تو ڈیفنس کیسے کرے گا؟ شیطان کے حملوں کو سمجھنے کے لیے اگر آپ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تلبیس ابلیس کا مطالعہ کر لیں تو کافی مددگار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔